یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں، اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا۔ اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں، پانی نہیں تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پانی تھا تو، اور بعض نے یہ کہا کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہو یا ان کی توہین کر رہے ہو؟ بولو بھائی۔ اگر کوئی عزت دار پاک دامن عورت ہو، بالفرض اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے، بالفرض، تو آپ اس بات کو چھپاؤ گے نا، آپ جھوٹ بولو گے، بولو گے نہیں بھائی اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے۔ کیونکہ جب عورت کی عزت کو آپ کوئی تار تار کر دے اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بتا دو، تو وہ عزت تار تار ہونے سے اتنی بے عزتی نہیں ہوگی جتنی اس بات کو بیان کرنے سے اس کی بے عزتی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتوں کو اچھالا گیا۔ وہ نبی کے گھرانے کی عورتیں تھیں، ان کا ناخن بھی کوئی نامحرم مرد نہیں دیکھ پاتا تھا۔ دوپٹہ اتر گیا زینب کا اور زینب کی چادر چھن گئی، یہ سب غلط ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ چونکہ وہ بہرحال مسلمان تھے جو حضرت حسین کے خلاف لڑ رہے تھے، ظالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں ہوا نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہل بیت کو قتل کر دے۔ اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی۔ حضرت عثمان کا بھی قتل ہوا، وہ بھی بہت بڑا ظلم تھا، مگر یہ ظلم اس ظلم کی نوعیت سے بڑھ کر تھا، کیونکہ حضرت عثمان کا قتل حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے، باغیوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ یہاں حضرت حسین کا قتل کس کے ہاتھوں ہوا ہے؟ حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے، جس پر لوگ بیعت کر چکے تھے۔ تو یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے، مگر اس کو بیان جس انداز سے کیا جاتا ہے اور جتنے قصے کہانیاں من گھڑت سنائے جاتے ہیں، ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ ہماری نظر میں چاہے پانی بند کیا ہو یا نہیں کیا ہو، کھانا ملا ہو یا نہیں ملا ہو، ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے۔ یہی ایسا ظلم ہے کہ جس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے۔ غم منایا نہیں، غم کیا جائے۔ منانا الگ چیز ہے، غمزدہ ہونا الگ چیز ہے۔ لیکن جو آگے اس میں تڑکا لگایا جاتا ہے، اس کا حقائق سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے۔ یہ دکانیں ہیں جو چمکائی، اس میں سب برابر ہیں، شیعہ بھی سنی بھی۔ بہت سارے سنی علماء بھی کربلا کے واقعے کو بہت ہی بھیانک انداز سے بیان کرتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پبلک کو رلانا۔ ایک رونا وہ ہوتا ہے جو خود سے آئے، اور ایک رونا ہوتا ہے باقاعدہ آپ کو آرڈر پہ رونے کے لیے اور رلانے کے لیے بلایا جائے۔ وہ رمضان میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے ختم قرآن پہ دعا کی تو مجھے رونا آ گیا، بہت زیادہ رونا آیا۔ اگلے دن ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب آج بھی ایسی ایک دعا ہو جائے۔ میں نے کہا میں آرڈر پہ نہیں روتا، میں آرڈر پہ نہیں روتا۔ اب تو آ بھی رہا ہوگا تو نہیں آئے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔